السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ کل بہت سارے کامنٹس آئے کہ عریج کو کیا ہو گیا اچانک. تو یار مجھے کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا. مطلب اچانک مجھے اتنی زور کی کھانسی لگی ہے کہ میں نے ایک تو وہ بند کیا، ریکارڈنگ بند کی، اس کے بعد مجھے اتنی شدید کھانسی شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. مجھے خود پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچانک سے کیا ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کر مجھے ایسی کھانسی لگی ہے کہ ہر تھوڑی دیر میں مجھے کافی شدید قسم کی کھانسی لگتی ہے. اور میں نے صبح ڈاکٹر سے چیک کروایا تو انہوں نے وہی والی دوائی دے دی جو کہ آپ ہی کے ٹائم پہ ہم لے کر آئے تھے. یعنی کہ پہلے آپ ہی کو کھانسی تھی تو پھر مجھے لگی تو ڈاکٹر نے وہی دوائی دے دی دوبارہ سے. اور یار اس کو کھا کے اتنی نیند آتی ہے، اتنی نیند آتی ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں آپ لوگوں کو. تو بڑی مشکل سے آج تو میں اتنی وہ امبیرس ہوئی، کیونکہ ایک تو ہمارا پیپر چل رہا تھا اور اوپر سے مجھے کھانسی ہو رہی تھی. اتنا وہ کیا بتاؤں آپ کو. میری ایک تو گدا کھانسی ہے، میری اتنی زور کی کھانسی لگتی ہے نا مجھے کہ ہر بندہ وہ ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے. گدا کھانسی ہے میری، میں کہتی ہوتی ہوں کھوتا کھانسی لگتی ہے مجھے. تو وہ کھوتا کھانسی تھی میری، اور پھر بڑی شرمندگی سے میں نے اپنا دن گزارا ہے. یہاں تک کہ میں لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی تو لائبریری میں الاؤ نہیں ہوتا زیادہ اونچی آواز میں بات کرنا. مطلب سرگوشیوں میں بات کر سکتے ہیں لیکن اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، آواز بہت گونجتی ہے وہاں. تو وہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا کہ میں جب مجھے کھانسی لگ رہی تھی تو ہر بندہ آگے پیچھے سے میری طرف دیکھ رہا. مطلب ایسے نا جیسے ان کی نظر ایسے ڈسٹرب کر دیا ہم پڑھ رہے تھے، اس ٹائپ کی وہ مجھے فیلنگ آ رہی تھی. تم کیا بتاؤں، میں اتنا مشکل دن گزارا ہے آج. اور اب بھی مجھے تھوڑی دیر کے بعد کھانسی ہو رہی ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا شروع کرنے سے پہلے نا وہ کھانسی کی دوائی پی لی ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ میں پڑھتے پڑھتے سو جاؤں. تو مجھے نا جلدی سے یہ والی ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. تو سوری، آج کے ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور گائز موسم کیسا ہے یہ مجھے بتا دو، کیونکہ ہمارے سائڈ کا موسم بہت خشک قسم کا موسم ہو گیا ہے. مطلب ہر بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، اور اوپر سے دھند اتنی ہو گئی ہے کہ ہماری سامنے والی پہاڑی بھی نظر آنا بند ہو چکی ہے، ہمارا سمندر نظر آنا بند ہو چکا ہے. مطلب موسم کی بہت بری حالت ہے. خیر، ہم آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں سو جاؤں میں آپ لوگوں کی ایپیسوڈز پوسٹ کر دوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک ملا ہے چیلنج اس ناول کے حوالے سے، وہ میں بعد میں بات کروں گی. تو لیٹس اسٹارٹ. گھر میں کائزان، قسط نمبر 133، تحریر عریج شاہ. کیا ہو گیا نکاح؟ اب کیا ارادہ ہے؟ وہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ کائزان ساری فارمیلٹیز نبھا کر باہر نکل آیا تھا. کیا ارادہ ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ نکاح ہوا ہے، اب رخصتی ہوگی، تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا. وہ پرسکون انداز میں بولا. ویٹ، پہلے مجھے میری بہن سے ملنا ہے، باقی یہ سب کچھ بعد میں. مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش ہرگز مت کرنا. یہ شادی میں نے صرف اور صرف اپنی بہن سے ملنے کے لیے کی ہے، ورنہ ایک گینگسٹر میری چوائس کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں نے تم سے شادی کے لیے ہاں صرف اور صرف اپنی بہن کی وجہ سے کی ہے. میری بہن میرے حوالے کرو اور اس قصے کو یہیں پر ختم کرو. وہ کافی غصے سے بول رہی تھی جب کائزان اس کے پاس آ کر رکا. لڑکی، تمہاری بہن اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر پر ہے اور وہ بہت خوش ہے. وہ ہرگز تمہارے ساتھ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرے گی. اور دوسری بات، تم نے یہ شادی کسی بھی وجہ سے کی ہو، لیکن رسل نے یہ شادی تم سے محبت کی بنا پر کی ہے. یہ تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے تم سے محبت ہو گئی ہے. تمہاری سوچ کیا ہے اور تم اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہو؟ اس رشتے کو لے کر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور اب
تم اس شخص کی پابند ہو۔ یہ ہرگز مت سوچنا کہ ہم تمہیں کوئی غلام بنا رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تعلق تم نے جوڑا ہے اور اپنے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ جوڑا ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی اور نہ ہی تم اس طرح کی کوئی لڑکی ہو کہ جس کے ساتھ زور زبردستی کی جا سکے۔ اس مسجد میں جو کچھ ہوا ہے تمہارے پورے ہوش و حواس میں ہوا ہے اور من مرضی سے ہوا ہے۔ اس رشتے سے تم انکار نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے ساتھ گھر چلو۔ یہ گنڈا ہے، گینگسٹر ہے، کچھ بھی ہے، تمہارے لیے تمہارا شوہر ہے، اور جہاں تک تمہاری بہن کی بات ہے تو وہ اس وقت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ باقی ہمیں لے کر اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہے تو یقیناً وہ غلط فہمی تمہاری بہن دور کر دے گی۔ قائزان اپنی بات ختم کرتا گاڑی کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ میرے خیال میں اب یہاں مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اس قصے کو گھسیٹنے سے بہتر ہے کہ ہم گھر چل کر سکون سے اس بارے میں بات کریں۔ چل کر اپنی بہن سے مل لو، وہ بھی اس وقت رفیل کے ساتھ، مطلب اپنے شوہر کے ساتھ گھر پر موجود ہے۔ رشتے میں وہ ہماری بھابھی لگتی ہیں اور یقیناً میری بھابھی کو تم سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ آخر بیوی کس کی ہو؟ وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا ہی اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے آیا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر سے مجبور ہو گئی تھی اس کے ساتھ آنے پر۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے باہر رکی، رفیل، مریم اور ڈبلیو تینوں ہی پھولوں کی تھالیاں لیے کھڑے تھے۔ ہاں، ڈبلیو کے منہ میں ٹوکری تھی اور شاید وہ اپنے ہاتھوں سے پھول نہیں پھینکنے والا تھا۔ اس نے تو یہ سارے پھول اپنی ممی کے لیے پکڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ رسل نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ سامنے کیا تھا، جس پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی، جبکہ جینز اور شرٹ کے اوپر ریڈ کلر کا دوپٹہ دیکھ کر رفیل اور مریم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ رکیں رکیں، وہیں رکیں، پہلے ہم آپ پر پھول پھینکیں گے، اس کے بعد کچھ میٹھا کھلائیں گے، اس کے بعد آپ لوگ گھر میں انٹری کریں گے۔ مریم نے اسے دروازے پر ہی روک لیا تھا۔ رسل اور قائزان تو مسکراتے ہوئے اس رسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ وہ کافی بیزار لگ رہی تھی۔ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا پالتو جانور ہے۔ ایک لمحے کو ڈبلیو کو دیکھ کر اس نے قدم روکے تھے جب رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں نے کب تم سے کہا کہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے؟ ڈونٹ وری، میں جانور نما انسانوں میں ایک عرصہ گزار چکی ہوں، مجھے ان جانوروں سے ہرگز ڈر نہیں لگتا۔ وہ ایک نظر ڈبلیو کو دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی، جبکہ رسل اس سے امپریس لگ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، ڈرنے والی لڑکیاں مجھے ویسے بھی اٹریکٹ نہیں کرتی، تم میں کچھ تو خاص تھا ہی، وہ آنکھ دبا کر بولا تھا، جبکہ وہ منہ پھیر گئی تھی۔ انشو یار، جلدی کرو، تم نے صرف پلیٹ میں ڈالنا تھا حلوہ، اتنی دیر لگا دی۔ مریم نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 تھالیاں تھیں، یعنی کہ یقیناً ان میں سے ایک انشرا کی تھی، جبکہ انشرا پلیٹ اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی، لیکن دروازے پر ہی رک گئی۔ نشرا بھی اسے دیکھ چکی تھی۔
ہاں، اس کے سامنے اس کی بہن کھڑی تھی جو 4 سال بعد بھی بالکل ویسی ہی تھی. اس میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا. چہرے کی معصومیت، وہی خوبصورتی. ہاں، نشرہ بدل گئی تھی. اس نے برداشت بھی تو بہت کچھ کیا تھا. وہ ان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی جو اپنے قدم وہیں دروازے پر روک کر بے یقینی سے اپنے سامنے آتی اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی. آپی؟ جتنی تیزی سے نشرہ اس کی طرف بڑھی تھی، اتنی تیزی اسے انشرا کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی تھی. شاید نہیں، یقیناً وہ اس وقت بے یقینی کی کیفیت میں تھی. وہ اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا چکی تھی جبکہ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی. عجیب بے یقینی کی کیفیت اس پر سوار ہو گئی تھی جبکہ رفیل نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر اس کی طرف قدم بڑھا دیے. انشو، تو نے مجھے پہچانا؟ میں تیری بہن ہوں، میں تیری آپی. تو مجھے پہچان رہی ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولی تھی. جی بالکل، وہ آپ کو پہچان رہی ہے. آپ پلیز پریشان مت ہوں، آرام سے اندر چل کر ہم بات کر لیں گے. اس نے انشرا کو سہارا دیتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا جبکہ وہ ابھی تک اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کی کیفیت کس طرح کی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا. شاید اسے جھٹکا لگا تھا اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر. یہ اس طرح سے کیوں ہے؟ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ وہ کافی غصے سے رفیل سے بولی تھی. ہم نے کچھ نہیں کیا، تمہارے دشمنوں نے ہی کیا ہے جو کیا تھا. یہ پچھلے 4 سال سے کوما میں تھی. ابھی اسے کوما سے باہر آئے مشکل سے 1.5 مہینہ ہوا ہے. اب اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، بس وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتی. باقی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت جلدی باتیں بھی کرنے لگے گی. رسل نے پیچھے سے آتے ہوئے اسے بتایا تھا. تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے تمہاری بہن کو غائب کر دیا ہے؟ نہیں نشرہ، ایسا نہیں تھا. ہم نے تمہاری بہن کو غائب نہیں کیا تھا، بس ہم اس کا بہتر علاج کروا رہے تھے. یقیناً اس دن اگر تمہارے بابا اسے کمرے میں نہ بھیجتے تو وہ دشمن اسے بھی مار دیتے. یقیناً آج تمہارے پاس یہ واحد رشتہ بھی نہ ہوتا. اپنے بھائی کی کٹی پٹی لاش اور اپنے باپ کو دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی. اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا. پچھلے 4 سال سے یہ کوما میں تھی اور اب یہ تمہارے سامنے ہے. انشاءاللہ جلد ہی وہ اپنی نارمل لائف کی طرف آ جائے گی. اور جب تک اور جہاں تک بات ہے ہماری، تو ہم تم لوگوں کے دشمن ہرگز نہیں ہیں. میں جانتا ہوں ایک آرمی آفیسر ہونے کی وجہ سے تمہارا نظریہ ہمارے بارے میں بہت الگ ہوگا. تم بھی ہمارے بارے میں وہی سب کچھ سوچتی ہوگی جو تم جیسے باقی آفیسر سوچتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تم رسل کی پسند تھی، اس لیے ہم نے تمہیں رسل کی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. باقی تمہاری بہن تمہارے سامنے ہے اور کافی بہتر حالت میں ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہی سب بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اور اس وقت رفیق کی بیوی ہے اور رفیق کے ساتھ اس کی کوئی زور زبردستی کی شادی نہیں کی گئی تھی.
بلکہ تمہارے بابا نے خود اس کا ہاتھ رفیل کے ہاتھ میں دیا تھا۔ انہوں نے خود اپنی بیٹی کے لیے رفیل کے ساتھ کو قبول کیا تھا۔ تمہارے بابا ایک بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا تھا۔ اپنے آخری وقت میں وہ قانون کے خلاف کیوں ہو گئے تھے یہ تم بھی جانتی ہو اور ہم بھی۔ ان کے اپنے ہی دوست ان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہیں اپنے ہی دوستوں سے خطرہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے میری مدد چاہی تھی تو اس وقت میں صرف رفیل کی صورت میں ہی ان کی مدد کر پایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا اپنا آپ سنبھال لے گا جبکہ تم آرمی میں ہو، لیکن ان کی یہ بیٹی بہت چھوٹی تھی، اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنا آپ سنبھالنے کے قابل نہیں تھی۔ ایسے میں انہوں نے مجھ سے مدد چاہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے یہاں بلا لوں، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس طرح کسی لڑکی کو اپنے پاس بلا کر یوں نہیں رکھ سکتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا اور یقین کرو رفیل کا مشورہ انہیں میں نے نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے خود رفیل کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا تھا۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی رفیل کو دینا چاہتے ہیں، جس پر نہ تو رفیل کو کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی مجھے۔ اس وقت رفیل نے میرے کہنے پر یہ نکاح کیا تھا، لیکن آج سچویشن بدل چکی ہے۔ آج رفیل اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی رفیل کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ تمہیں ہمارے بارے میں کس طرح سے بتایا گیا یا کتنا خلاف کیا گیا، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہاری بہن کو ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی آنے والے کل میں ہوگا، کیونکہ تمہاری بہن یہاں بہت خوش ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا گڑیا؟ قائزان نے اسے سمجھاتے ہوئے نشرہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، جبکہ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اب وہ کافی بہتر تھی، جبکہ نشرہ اسے سختی سے تھامے کھڑی تھی، جیسے رفیل اسے اس سے چھین کر لے جائے گا۔ مجھے بابا نے بتایا تھا کہ انشو کا نکاح قائزان کاظمی کے کسی آدمی سے کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے گینگسٹرز کی سمجھ نہیں تھی، تو میں نے کہہ دیا کہ بابا جو بہتر سمجھیں وہ کریں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ بابا کا قتل کر دیں گے۔ بابا کے 4 دوست اچانک گولیاں لگنے کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ کیا آپ لوگوں نے؟ اس نے قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا شک بیان کیا تھا، جب اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وحید عالم صاحب ایک بہت اچھے اور نیک انسان تھے۔ ان کی موت ہم ضائع نہیں جانے دے سکتے تھے۔ ان کے بے قصور بیٹے نے ابھی زندگی کو ٹھیک سے دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ ایسے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، مجھے انہیں انصاف تو دلانا ہی تھا۔ شکریہ مسٹر قائزان، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ نے میری فیملی کو انصاف دلانے کے لیے اتنا سب کچھ کیا، میری بہن کی حفاظت کی، اتنے عرصے تک اس کا خیال رکھا۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ ان کے مسیحا ہیں، اور آج میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بابا سچ کہتے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے قائزان کی طرف دیکھا تھا، جبکہ رسل بھی ساتھ کھڑا تھا، لیکن رسل کے لیے اس کے چہرے پر کسی طرح کی نرمی نہیں تھی۔ اگر آپ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں تو رسم کر لیں۔ ہم کب سے پھول پکڑ کر کھڑے ہیں۔ مریم کو اپنے پھول اور نشرہ کے ہاتھ میں ٹھنڈا حلوہ ہوتا دیکھ کر پھر سے رسم یاد آ گئی تھی۔ ہاں پہلے اس کی رسمیں کر لو، باقی سب کچھ بعد میں ہو جائے گا۔ قائزان نے اس
اس کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہیں واپس دروازے کے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ یوں ہی نشرا کا ہاتھ تھامے واپس دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ اسے بہت اچھے طریقے سے گھر کے اندر ویلکم کیا گیا تھا۔ پورے گھر میں ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا منہ نشرا نے میٹھا کروایا تھا۔ وہ تو خوش تھی یہ سوچ کر کہ اس کی شادی اس کے بڑے بھائی کے ساتھ ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنی بہن کے پاس رہے گی۔ اتنے وقت تک وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے باقی گھر والوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن کو بھی کھو چکی ہے، لیکن نہیں، اس کی بہن زندہ تھی اور اس کے پاس تھی، اور اب رسل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ لڑکی تھوڑی نہیں بلکہ بہت عجیب تھی۔ باقی سب کے لیے اس کے چہرے پر نرمی تھی، لیکن رسل کے لیے وہ غصہ ہی غصہ تھا، اور اب اسے غصہ کس بات کا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ساری غلط فہمیاں تو دور ہو چکی تھی۔ اب اسے نارمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہونے کے بجائے اب مزید الجھنے والا ہے۔ آئیے نیشو بھابی، میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ آتی ہوں۔ یہ رہا رسل بھائی کا کمرہ، جس کو ہم نے بہت محنت سے تیار کیا ہے۔ مریم نے اسے سامنے کمرے کی طرف چلنے کے لیے کہا تھا، جس پر وہ مریم کے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ اس کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ رسل آنے والے وقت کو لے کر پریشان تھا، کیونکہ کچھ تو گڑبڑ کرنے والی تھی یہ لڑکی۔ اتنی جلدی یہ اتنی سیریس سیدھی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ سو گائز، یہ ہے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو دوسری ایپیسوڈ ابھی میں ریکارڈنگ کروں گی، اس کے بعد اپلوڈ ہوگی، تو ملتے ہیں ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹوں کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔